اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، افضل امت قرار دیا ہے، خیر امت قرار دیا ہے کہ ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تؤمنون باللہ، اور ہم خود بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، خود نیک بنتے ہیں اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نیک تو نہیں بنا سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دے۔ ہدایت رہنمائی کرنا یہ اللہ کے رسول کا کام تھا، لیکن اس صحیح راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، اچھائیوں کی جانب رہنمائی کریں، برائیوں سے روکیں۔ اب وہ باز آتا ہے برائیوں سے، اچھی باتوں کو اپناتا ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے ذمہ داران اور بالخصوص رفیق محترم ڈاکٹر عبداللطیف کندی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی کوششوں سے میں اتنی دور یو پی سے چل کر کے آپ تک پہنچا اور یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں دین کی رکھ سکوں۔ آپ کے سامنے جو چھوٹی سی سورت پڑھی گئی ہے، تقریباً ہر مسلمان وہ سورت یاد رکھتا ہے، نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اس سورت کی بڑی اہمیت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک سورت کو نازل کیا ہوتا تو کافی تھا، اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور نجات پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے صرف ہم اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، کسی اور دوسری چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد دو ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کے دو مقاصد ذکر کیے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ جس چیز کی قسم کھاتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس چیز کی عظمت، اس چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بعد کی باتوں کے لیے شاہد ہوتی ہیں، شہادت دینے والی ہوتی ہیں۔ چنانچہ آگے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نجات کے مستحق نہیں ہیں، مگر وہ لوگ جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں گے، 4 اوصاف اور 4 خوبیاں پائی جائیں گی، وہی ٹوٹے اور خسارے سے بچیں گے، وہی نجات کے مستحق ہوں گے۔ پہلی چیز الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ اور تیسری چیز تواصی بالحق، حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، تلقین کی، یعنی اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا، دوسروں کو آمادہ کیا، ابھارا ان کاموں کے کرنے پر، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے دوسرے لوگوں کو روکا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس راستے میں جو تکلیف آئے، جو آپ کو تکلیف پہنچے، جو آپ کو تکلیف پہنچائی جائے، اس پر آپ صبر کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ تو 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ 4 چیزیں جب پائی جائیں گی تو ہم ٹوٹے اور خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہاں وضاحت یہ اس بات کی کرنی ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ جو لوگ ان 4 چیزوں سے محروم ہوتے ہیں وہ یقیناً ٹوٹے اور خسارے میں ہوتے ہیں۔ زمانے چاہے ماضی کا زمانہ ہو، قدیم زمانہ ہو، آج کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں یہ شہادتیں، یہ چیزیں پائی جاتی کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، جنہیں آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، جنہیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور ان کی تجارت برباد ہو جاتی ہے یا اور کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو ایمان رکھتا ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، جس کو تقدیر پر ایمان ہے، جس کو اس بات پر ایمان ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہم کو اس پہ راضی برضا ہونا ہے، جو شخص یہ ایمان رکھے گا یقیناً کسی زمانے میں، نہ ماضی میں اور نہ آج، کوئی ایسا شخص ایمان والا خودکشی نہیں کرتا۔ تو زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ ٹوٹے اور خسارے میں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹے اور خسارے سے بچے رہتے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ پہلی چیز جو نجات کے لیے ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان کو۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے کہ انسان دل سے تصدیق کرے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت کو مانے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرے، اور زبان سے اقرار بھی کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے ادا بھی کرے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اسی ایمان کے تقاضوں کے مطابق وہ اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل کرے۔ یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تب صحیح معنوں میں مکمل ایمان ہوگا۔
تو پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بعد عمل صالح. اگرچہ کہ ایمان میں عمل صالح داخل ہے مگر اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے. کہا وعامل الصالحات. دوسری چیز ہے عمل صالح، نیک عمل. اور کوئی عمل کب نیک ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، وہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے. وہ عمل ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل انجام دیا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ہم جس کو چاہیں اس کو عمل صالح نہیں بتا سکتے ہیں. جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے جب کیا جائے گا تب وہ عمل صالح ہو سکتا. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، نماز پہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن فرض نمازیں 5 ہی ہیں. ہم کہیں کہ ہم 2-4 نمازیں اور فرض پڑھیں گے، یہ اچھی چیز ہے، تو یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ کرنے کے لیے کہا ہے. اور اسی طریقے سے وہ نماز قابل قبول ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے، تبھی وہ نماز عمل صالح ہو سکتی ہے، ورنہ وہ نماز عمل صالح نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز عمل صالح. ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان بذات خود نیک بن سکتا ہے. ایمان لے آیا ایک انسان، عمل صالح وہ کرتا رہا تو وہ خود نیک بن گیا. لیکن خود نیک بن جانا کیا یہ نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں. آپ خود نیک بن گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم ٹوٹے اور خسارے سے بچ گئے اور آخرت میں ہم اللہ کی رضا پالیں گے، ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے، تو یہ سوچنا آپ کا یا آپ کی سوچ غلط ہے. خود نیک بن جانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے نجات کے لیے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات کی شکل میں ذکر کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا. شریعت میں، کتاب و سنت میں جن چیزوں کو، جن کاموں کو بھلا بتایا گیا ہے، بھلائی کہا گیا ہے، خیر کہا گیا ہے، ان خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو خود کریں اور دوسروں کو کرنے کے لیے کہیں. اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے کہ شریعت میں جن چیزوں کو معروف قرار دیا گیا ہے، بہتر کہا گیا ہے، ان چیزوں کو کرنے کے لیے دوسروں کو حکم دینا، اور جو چیزیں بری بتائی گئی ہیں، غلط بتائی گئی ہیں، ان بری اور غلط باتوں سے روکنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور یہی اسی پر اصلاح معاشرہ کی بنیاد قائم ہے. معاشرے کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جب فریضہ انجام دیا جائے گا تبھی معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے. اور اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا گیا، اس کو ترک کر دیا گیا،
تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کی بھی دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت وہ چیز آتی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت اہم اور ضروری چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، افضل امت ہو، سب سے اچھی امت ہو۔ کیوں؟ آپ کے خیریت، آپ کے افضل ہونے، آپ کے بہتر ہونے کا سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ کام، یہ مشن انبیاء کرام اور رسولوں کا تھا۔ لیکن اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے ہر فرد پر لازم کر دی گئی ہے، اور اسی فریضے کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، افضل امت قرار دیا ہے، خیر امت قرار دیا ہے، کہ ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تؤمنون باللہ، اور ہم خود بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، خود نیک بنتے ہیں اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نیک تو نہیں بنا سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ ہدایت رہنمائی کرنا یہ اللہ کے رسول کا کام تھا، لیکن اس صحیح راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، اچھائیوں کی جانب رہنمائی کریں، برائیوں سے روکیں۔ اب وہ باز آتا ہے برائیوں سے، اچھی باتوں کو اپناتا ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مختصر طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ روک سکتا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت کے ذریعے، تو وہ اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ لیکن اگر وہ نہیں روک سکتا ہے، اس کے روکنے میں مزید اور فتنہ پیدا ہوگا اور برائیاں پیدا ہوں گی، تو وہ ہاتھ سے نہ روکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکے اور بتائے کہ یہ بری بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ کام نہ کرو، اپنی زبان سے روکے۔ اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اس برے کام کو برا سمجھے، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کام کو برا سمجھے، اور یہ ہے ایمان کا بہت ادنا درجہ ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تیسری چیز ہے۔ آپ خود ایمان لے آئیں،
عمل صالح کر لیں، نیک بن جائیں تو آپ نجات کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا ہوگا۔ اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر اس راستے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں آپ کو پریشانیاں لاحق ہوتی اور یقیناً لاحق ہوں گی، پہلی بات تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کس انداز میں دینا چاہیے، اس کے لیے اچھا اسلوب، بہترین اسلوب، میٹھی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا اسلوب ہو جو دوسروں کو متاثر کرے، آپ کی بات پہ فوراً وہ الجھ نہ جائے، آپ سے جھگڑنے نہ لگے۔ تو اس انداز میں امر بالمعروف ضروری ہے، اور امر بالمعروف کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر اس پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر یہ چار چیزیں ہماری زندگی میں پائی گئیں تو یقیناً ہم ٹوٹے اور خسارے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، نجات کے مستحق ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سورت کو سمجھنے اور سورت میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔